اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو جہاں جہاں تک فیس بک اور یوٹیوب پر خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کا سما دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو آپ کے میزبان حافظ محمد احسن خان کی طرف سے بہت ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک بار پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یاد رکھیں آج 12 رمضان المبارک ہے، 12ویں افطار کی طرف ہم رواں دواں ہیں، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے بڑے مہینے سے نوازا ہے جو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس میں ہم عبادت کرتے ہیں اور نیکیاں بھی اس میں ہمیں ڈبل نیکیاں ہمیں ملتی ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ مالک ہے، پروردگار ہے، اور اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اسی سے طلب مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ایسے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ایسے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یہ سب دعائیں ہم الحمدللہ کرتے رہتے ہیں، اور جیسے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، آج کی نشست الحمدللہ ایک بہت خوبصورت اور ایک الگ ٹاپک کی طرف نشست ہوگی۔ موضوعات کچھ الگ ہیں، مختلف ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں الحمدللہ ہماری یہ نشریات لوگوں میں پسند کی جا رہی ہے، اور میرے استاد محترم جناب الحاج یعقوب ابراہیم نقشبندی صاحب بھی کل ہمیں دیکھ رہے تھے جب میں یہاں سے چلے گیا تھا، کیونکہ مناجات کا سلسلہ چل رہا تھا، اور ان کی حوصلہ افزائی اور انہوں نے بہت پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ ناظرین محترم، اس نشریات کو الحمدللہ بڑے بڑے صنفاء، علماء کرام، آرٹسٹ اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس نشریات کو کا بہت ساتھ دیا اور بہت پسند بھی کیا، کیونکہ ہمارے پاس شخصیات اس نشریات میں ایسی ہیں جو بہت زبردست ہیں، اور اسی کی طرح آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو ہمارے ساتھ روزانہ یہاں موجود ہوتی ہے، اور قرآن کا سما ایک ایسا سیگمنٹ ہے جو کہ جس سے ہم اس نشریات کا آغاز کرتے ہیں، اور اس نشریات کا آغاز ہمارے محترم بھائی حافظ عبداللہ کرتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں، بہت زبردست آواز میں، آپ کے دلوں پہ راج بھی کرتے ہیں اپنی آواز سے۔ تو ہمارے درمیان موجود ہیں جناب حافظ عبداللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے حضرت؟ ٹھیک ٹھاک؟ مزے میں؟ آج گرمی کم ہے تھوڑی سی؟ جی آج بہت نارمل ہے، نارمل ہے گرمی، اور الحمدللہ جیسے کہ عبداللہ بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آج اس نشریات کا آغاز قرآن مجید و فرقان حمید سے کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بھائی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا اللہ اکبر. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحان اللہ. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة سبحان اللہ. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. سبحان اللہ. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. سبحان اللہ. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سورہ حامیم سجدہ پارہ فمن اظلم 24واں سپارہ ہے اور آیت نمبر 30 جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس بات پر ثابت قدم ہیں تو ان پر بے شک فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے کہ نہ کوئی خوف دل میں لاؤ نہ کسی بات کا غم کرو اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. بہت خوبصورت بات. یکم رمضان المبارک سے آج 12واں رمضان المبارک ہے. جہاں ہم پڑھتے ہیں وہاں جنت کا ذکر آ جاتا ہے. جہاں ہم تلاوت کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا پہلے سے. جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ابھی جب میں پڑھتا ہوں تو پھر دیکھتا ہوں مطلب جہاں بھی جو بھی ہم قرآن جہاں سے بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں جنت کا ذکر آ رہا ہے. اس رب کے وعدے کا ذکر آ رہا ہے. اس رب کے کمالات کا ذکر آ رہا ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو اے بندو تم میرے پر ایمان رکھو اور بس یہ کہہ دو ہمارا رب اللہ ہے. اس بات پر ثابت قدم ہو جاؤ. جو کہا ہے اس پر پورا اترو تو پھر فرشتے خود کہتے ہوئے اتریں گے. اب تمہیں کچھ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے تمہیں کیونکہ نہ کسی بات کا غم ہونا ہے تمہیں کیونکہ تم اپنی بات پر ثابت قدم رہے. تم نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. صرف کہنے سے اللہ نہیں اللہ کی باتوں پر عمل کرنا اس کی تعلیمات پر عمل کرنا
نبی کریم محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، راتوں کو اٹھ کر عبادتیں کرنا، قرآن پڑھنا، یہ سب باتوں پر عمل کرنا، ان پر ثابت قدم رہنا، اور پھر آ کے فرشتے کہیں گے کہ تمہیں ڈرنے کا ڈر کیا، تمہیں ڈر کیوں رہے ہو، تمہارے دل میں غم کیوں ہے، تم اتنے غم میں کیوں ہو، تم نہیں ڈرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، اگر تم اللہ کی راہ میں چلو گے تو وہ اللہ بھی تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ بہت خوبصورت آیت۔ ہم دنیا والی زندگی میں وہ تمہارے دوست تھے، تمہارے ساتھی، اور آخرت میں بھی رہیں گے انشاءاللہ، اور اس جنت میں ہر وہ چیز تمہارے ہی لیے ہے جس کو تمہارا دل چاہے لے لو، جس کا تمہارا دل چاہے نہیں لو، اور اس میں ہر وہ چیز تمہارے ہی لیے ہے جو تم منگوانا چاہتے ہو۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں کیا کریں؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ یہاں بھی اس دنیا میں بھی اللہ ہمارا دوست ہے، مگر دوستی برقرار کرنا ہمارے بس میں ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو دوستی برقرار رہے گی۔ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کا دوست ہوتا ہے، صحیح، اللہ اس وقت اللہ خود آپ پر کرم کر رہا ہوتا ہے، رحم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ چھوٹے ہیں، نادان ہیں۔ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں، 12 سال کی عمر، پھر اس کے بعد 18 سال کی عمر، پھر آپ کے اندر ایک وہ ساری مینٹیلٹی آپ کے اندر آ جاتی ہے جو ایک نوجوان، ایک جو میچور بندے کے پاس ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے پاس، آپ کو ہر چیز صحیح غلط اچھا برا سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تو تمہارے پہلے بھی ساتھی تھے اور اب بھی ہیں، مگر تم اپنے رب کو اس دنیا میں یاد رکھو گے تو وہ رب تمہیں آخرت میں یاد رکھے گا۔ آخرت میں کیسے یاد رکھے گا؟ وہ جنت میں تمہیں ایک اچھی جگہ عطا کرے گا، وہ تمہیں جنت میں بھیجے گا۔ جب جنت میں اللہ بھیج دے گا تو سمجھو پوری جنت تمہاری ہے۔ یاد رکھے جنت ایسی ہوگی نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ آپ جب جنت میں کھڑے ہوں گے تو نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ تصور کریں جب اللہ نے اس دنیا میں ایسی ایسی قدرت والی جگہیں ہیں، ایسی ایسی جگہیں ہیں تو اتنی خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، تو جنت پر کتنی خوبصورت ہوگی۔ اللہ نے کہا ہے جنت تو اتنی خوبصورت ہے کہ دنیا میں دنیا میں ایسی جگہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اتنی خوبصورت ہے جنت۔ جنت اتنی خوبصورت ہے۔ کل شارجہ میں بلڈنگ میں جو آگ لگی ہے، وہ کتنی خوبصورت بلڈنگ تھی، وہ کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ ہم نے جو دیکھا وہ انسانوں نے بنائی، مگر دماغ انہیں کس نے دیا؟ اس رب نے۔ طاقت کس نے دی؟ اس رب نے۔ صحیح۔ اب ہم یہاں پر بولیں کہ جلائی کسی نے، مگر نہیں، ہو سکتا ہے اس رب کی طرف سے آزمائش ہو ان لوگوں پہ جو جلی ہے، کیونکہ شفا دینے والا اللہ ہے اور بیماری دینے والا بھی اللہ ہے۔ چاہے اچھا کام ہو، اچھی طرف جا رہے ہوں، بری طرف، سب اللہ کرواتا ہے۔ یاد رکھیں جو مریض مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اس لیے اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں تاکہ جب انسان کی غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں نا تو وہ مریض
تب جب بھی انسان کی غلطیاں مثال کے طور پہ زیادہ ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو مرض میں مبتلا کر دیتا تاکہ اس کی ساری گناہ اس کے معاف ہو جائیں، کیونکہ اس مرض سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تاکہ میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو پاک ہو کر آئے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے کیا نہیں چاہتا؟ اس آزمائش میں ہم ہیں ابھی، تو اس آزمائش میں کیوں ہیں؟ اس آزمائش میں اسی لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے بندے بہت گناہ گار ہیں، اگر جب وہ میری طرف آئیں گے، اس آزمائش سے جب گزرتے ہوئے آئیں گے تو میری طرف پاک ہو کر آئیں گے، گناہوں سے پاک، ان کو میں ڈائریکٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کروں گا۔ شہید جب ہوتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے، شہید ایک کوئی آسان موت نہیں ہوتی ہے شہید کی، یا تو گولی سے ہوتا ہے شہید، یا اسلام کے لیے ہوتا ہے شہید، تو ایک دردناک موت ہوتی ہے، مگر اس کو کیا رتبہ ملا؟ شہید کا۔ شہید کا رتبہ کیوں ملا؟ وہ اس لیے ملا، جب شہید ہوگا تو اس نے اتنی جو دردناک موت وہ پائی ہے، اللہ کی راہ میں جب موت پائی ہے تو اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں گے اور ڈائریکٹ وہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے ہر وقت اچھا چاہتا ہے، وہ بس یہ کہتا ہے تم مانگ کر دیکھو، مانگ کر آپ دیکھیں گے تو سارے مشکلات آسان ہو جائیں گے۔ جنت میں آپ جب جائیں گے، اللہ فرما رہے ہیں جو مانگو گے وہ عطا کروں گا۔ یہاں عطا نہیں ہوگا، جو چیز یہاں عطا نہیں ہوگی وہ وہاں عطا ہوگی، تو پھر ہم وہاں کیا کہیں گے؟ اے اللہ تو ہماری دنیا میں ہمیں عطا نہیں کرتا، ہمیں یہیں پر ساری عطا کر دیتا۔ کیونکہ انسان تو ناشکرا ہے نا، انسان تو ہے ہی ناشکرا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں نزلا من غفور الرحیم، یہ سب کچھ اس بات کی طرف سے پہلی میزبانی ہے جس کی بخشش بھی بہت ہے اور جس کی رحمت بھی کامل ہے۔ جب آپ جنت میں جائیں گے، اس دنیا میں بھی ہم مہمان بن کر آئیں، کیونکہ دنیا ہماری نہیں ہے، آخرت بھی ہماری نہیں ہے، یہ دنیا اللہ کی ہے، آخرت بھی اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ ہی بھیجے گا ہمیں آخرت میں اگر وہ ہم سے خوش ہوگا۔ بات دراصل یہ ہے، اللہ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے پہلی میزبانی ہے جس کی بخشش بہت ہے۔ بخشش بہت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی، جب ہم جنت میں جائیں گے تو میزبان ہوگا اللہ۔ تو آپ یہ بتائیں آپ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ میزبان اللہ ہے اور آپ مہمان ہیں۔ جس کا میزبان اللہ ہو تو اس کا تو بیڑا پار ہے، اور اللہ ہر کسی کا تو میزبان نہیں ہوگا، ہر کسی کا تو نہیں ہوگا میزبان۔ اللہ تو ان لوگوں کا میزبان ہوگا جو اللہ کی طرف گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ بس بخشش بھی وہی کرتا ہے، رحمت بھی وہی کرتا ہے۔ یاد رکھیں بخشش اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، اور جب ہم اللہ سے رجوع ہو جائیں گے تو بخشش ہماری آسان ہو جائے گی، اور جب بخشش ہماری آسان ہو جائے گی تو ہم جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما لیں گے۔ جب جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما لیں گے تو میزبانی اللہ تعالیٰ کریں گے، اور جب میزبانی اللہ کریں گے تو جو ہمیں دل کرے گا وہ ہم لے لیں گے، وہ ہمارے پاس وہ چیز آ جائے گی۔ تو یہ تھی سورہ حامیم سجدہ کی خوبصورت ترین آیتوں کا ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو ہے تعلیم کا سما۔ تعلیم کا سما ایک بہت نہایت خوبصورت، بہترین، زبردست سیگمنٹ ہے، اور سیگمنٹ کیا ہے؟
جس میں ہم دعائیں اور ساتھ میں احادیث مبارکہ پہ ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں. تو آج جو ہم دعا پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، یاد رکھیں یہ دوسرا عشرہ ہے، عشرہ مغفرت، اور اس کی دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو یہ دعا جتنا ہو سکے یہ پڑھیں آپ، اور جتنی ہو سکے درود شریف بھی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی ہو، درود پاک ہو، ان سب سے آپ کی بخشش ہوگی. یہ چیزیں بخشنے والی چیزیں ہیں، یہ بخشش کروانے کا ایک ذریعہ ہے، تو آپ کی بخشش انشاءاللہ ضرور ہوگی. تو آج ہم جو دعا پڑھنے جا رہے ہیں، جب نیا چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں. اچھا بعض اوقات ہوتا یہ ہے، ہم لوگ چاند تو دیکھتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرما، ہمیں برکت دے، ہمیں رزق دے، ہمیں ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، یہ تو پڑھتے ہیں. مگر کبھی ہم ایمان اور اس کی سلامتی کے لیے دعا نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو دی ہے وہ اسی لیے دی ہے. وہ دعا کیا ہے اس کا ترجمہ بھی ہم پیش کریں گے. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ. ایک بار پھر سے سماعت کر لیں. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر برکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اسے نکلا رکھ. اے چاند میرا اور تیرا رب ایک ہی اللہ ہے. یاد رکھیں وہ رب بہت بڑا غفور الرحیم ہے، اس دنیا کا پالن ہار ہے. وہ رب ایک بہت بڑا غفور الرحیم ہے، اس کے ہاں نہ ہی دیر ہے نہ اندھیر ہے. چاند کا بھی رب وہی ہے، ہمارا رب بھی وہی ہے. اور یہاں ہم سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں. جب ہم سلامتی کے لیے دعا کریں، ایمان کے لیے دعا کریں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف، جو کہ ہم حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں. اور آج ایک ایسی حدیث پیش کرنے جا رہے ہیں جو بہت زبردست، اور کیونکہ حدیث مبارکہ تو ساری بے شک زبردست ہے، کیونکہ آپ کا فرمان بہت زبردست فرمان ہے. ام الرجل صنہ ابی، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کے مانند ہے. جو آدمی کا جو چچا ہوتا ہے، ہمارے جو چچا ہوتے ہیں وہ باپ کے برابر ہوتے ہیں. چچا ہوتا آیا ہوں وہ اس لیے، بس یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کے حبیب کا نظام ہے. اس پر ہمیں زیادہ گفتگو کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس پر زیادہ گفتگو کر سکیں. جو اللہ اور اس کے حبیب نے کہہ دیا تو ختم، اس پہ ضد بحث ہونی نہیں چاہیے. اور جو ضد بحث کرے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ ایمان پر پختہ نہیں ہے. ہم سن کر ایمان لائے ہیں، دیکھ کر ایمان نہیں لائے، ہم سن کر ایمان لائے. تو ہمارا بس یہی عقیدہ ہے کہ ہم یہاں آئیں گے اور عطا ہوگا. پھر اس کے بعد من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب میں چھپائے گا، جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا. یاد رکھیں جو بھی مسلمان کسی کے بھی عیب چھپائے،
جو بھی مسلمان کسی کے بھی عیب چھپائے اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپاتا ہے، اس کے عیب چھپاتا ہے. یاد رکھیں آپ کبھی بھی اپنی غلطیوں پہ کبھی وہ نہیں کریں. یاد رکھیں، بس یہ سوچیں کہ اگر آج ہم اس بندے کا عیب چھپائیں گے تو اللہ آپ کے عیب چھپائے گا. غلطی سب کرتے ہیں، انسان سے غلطی ہوتی ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے. یاد رکھیں، ایک بار پھر سے بتا رہا ہوں، غلطی انسان سے ہوتی ہے. اگر انسان غلطی کر رہا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی ہو یا بہن ہو، اگر اس پر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اس مصیبت کا فائدہ نہ اٹھائے، کیونکہ وہ مصیبت کا فائدہ اٹھائے گا تو وہ بھی نقصان میں جائے گا. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. جب اللہ کی لاٹھی بے آواز ہو تو میں کہتا ہوں انسان کبھی بھی بس یہ سوچ لے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے تو انسان پر کبھی غلطی نہیں کر سکتا، کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا. اور اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، پیارے نبی کی پیاری باتیں. سیگمنٹ بہت خوبصورت ہے، بہت زبردست ہے، اور یہ سیگمنٹ ایک وہ سیگمنٹ ہے جس پر ہم نے اس سیگمنٹ کی وجہ سے ہماری نشریات ایک اعلیٰ نشریات ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں پر وہ باتیں کہی جاتی ہیں جو نبی کی باتیں ہوتی ہیں، نبی کا فرمان کہا جاتا ہے. یہ چیئر کھول دیں تاکہ وہ آگے. پھر اس کے بعد اچھا آج ہم جو ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے بی بی آمنہ جب نبی پاک احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہو گئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محروم ہو گئے تھے. آپ یقین مانیں ابھی یہ بس ایک میرا دل اندر سے جو کیفیت ہے نا وہ چینج ہو رہی ہے جیسی میں نے یہ نام دیا. یقین مانے عبداللہ بھائی، ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کا نیم و بدل نہیں ہے کوئی. اور جیسے کہ کل ہم بس ابھی میرا پتہ ہے دل کر رہا ہے، بس میری ہمت نہیں ہو رہی یہ موضوع بتانے کے لیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے کر گئے اپنی والدہ اور ام ایمن کے ساتھ، آپ یقین مانیں حضرت حلیمہ، حضرت ام ایمن کتنی خوش نصیب کہ جن کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے. وہ تو ڈائریکٹ جنت میں گئی ہوں گی. حضرت حلیمہ کتنی خوش نصیب ہیں، شیمہ بنت حلیمہ کتنی خوش نصیب ہیں، عبداللہ بنت حلیمہ کتنی خوش نصیب ہیں وہ کہ یہ سب جنت میں گئے ہوں گے. ہے جی جنتی کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہے. بنو سعد کے لوگ کتنے خوش نصیب ہیں. جب مدینہ منورہ گئے 1 مہینے کے لیے اور وہاں جا کے حضرت عبداللہ کی قبر زیارت پر بھی آپ نے زیارت کی. آپ کی آرامگاہ پہ حضرت عبداللہ کی آرامگاہ پہ نبی پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی. اچھا مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو یہودی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے آئے.
ایمن کہتی ہیں میں نے ایک یہودی کو یہ کہتے سنا یہ اس امت کے نبی ہیں. کون؟ یہودی کہہ رہا ہے جو ہمارے دشمن ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ امت کے نبی ہیں, یہ اس امت کے نبی ہیں, اور یہ مدینہ, مطلب مدینے میں تھے نا آپ اس وقت, تو یہ مدینہ ان کا مقام ہجرت ہے. اس نے یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا. پھر اس کے بعد نبی پاک محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنی والدہ اور ام ایمن کے ہمراہ مکہ مکرمہ واپس لوٹ رہے تھے. جب یہ لوگ مقام ابوا کے قریب پہنچے تو اس وقت نبی کریم رؤوف الرحیم سرور کائنات احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ حضرت آمنہ آپ سے رخصت ہو گئی تھی. اس وقت اسی مقام پہ آپ کی عمر صرف 6 برس تھی. ایک ماں کا چلے جانا, باپ کا تو پہلے سے چلے گئے تھے, باپ سے تو محروم تھے ہی تھے, ماں کا سایہ بھی سر سے چلے گیا. ماں باپ تو وہ ہوتے ہیں جن کا نعم و بدل کوئی نہیں ہے. آج ہم اگر تصور کریں, اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو سلامت رکھے, جن کی مائیں ہیں ان کی ماؤں کو سلامت رکھے, اور جن کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کو ایک اچھا مقام عطا فرما, کیونکہ ہماری مائیں آپ کی کنیز ہیں. ہماری مائیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزیں ہیں. سیدہ بی بی آمنہ کی کنیزیں ہیں, بی بی آمنہ کی کنیزیں ہیں. تو اسی جگہ پہ آپ کو آپ کی آرامگاہ ہے, جہاں جس وقت آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں, جب مقام ابا کے پاس پہنچیں, اور وہیں پر آپ کی آرامگاہ بنائی. پھر ام ایمن دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ پہنچیں, اور آپ بہت چھوٹی عمر میں اپنی والدہ سے بھی محروم ہو گئے. آپ یقین مانیں, والدہ سے بھی محروم, والد سے بھی محروم, آپ پہ کتنی آزمائشیں آئی ہیں. ہم پہ چھوٹی سی آزمائش آ جاتی ہے, ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اگر ہم پہ چھوٹی آزمائش آتی ہیں. یاد رکھیں, ہم ایک چھوٹے سے انسان ہیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مقام عطا کیے ہیں جو اس نے اپنے حبیب, جو اس نے اللہ قرآن مجید میں وعدہ فرمایا. تو خدا را اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ماؤں کو سلامت رکھے, اپنی ماؤں
کی عزت کریں، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے تھے تو آپ کی والدہ آپ سے رخصت ہو گئی تھیں. جب آپ نہ والد کا سایہ بھی آپ پر نہیں تھا، نہ والدہ کا سایہ آپ پر تھا، اور 6 برس آپ کی عمر تھی. اس وقت کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ پھر اس کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی؟ پھر اس کے بعد آپ کی پرورش جناب عبد المطلب، ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. جس طرح دودھ پلانے والی عورتیں دودھ پیتے بچوں سے شفقت محبت کا سلوک کرتی ہیں، اسی طرح حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے سے، اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار بھرا سلوک کرتے تھے. اپنی اولاد اور خاندان کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بڑی شان والا ہے. عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کے سائے میں بٹھایا کرتے اور آپ کے سر مبارک اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ادب احترام کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت مہربانی کا سلوک کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے، افسوس تیرے ماں باپ دونوں خدا کو پیارے ہو گئے، مگر بیٹا غم نہ کر، جب تک میں زندہ ہوں تجھے کوئی تکلیف نہ ہوگی. آپ یہ دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پرورش حضرت عبد المطلب نے کی تو وہ کم و بیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے تو حضرت عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر آپ کی پرورش ابو طالب نے کی. ابو طالب صحیح لایا، اور یہ وہ ابو طالب ہیں جو ایمان نہیں لائے. حضرت ابو طالب ہم پھر بھی ہم ادب سے کیوں نام لیتے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ آپ کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی ہے، ان کے چچا نے کی. اور واقعات تو ایسے ایسے ہیں کہ ہمارے دل بھی رونے لگ جائے، کیونکہ آج کا جو واقعہ جب جیسے کہ ہم پیش کر رہے تھے تو ہمارا دل بھی وہ ہو رہا تھا، کیونکہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں، حضرت عبداللہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے چلے گئے. حضرت آمنہ کے پاس چند دنوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، چند ماہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت حلیمہ کے پاس چلے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں آپ نے پرورش پائی. پھر اس کے بعد جب حضرت آمنہ کے پاس آئے تو اسی سال چند ماہ رہے اور آپ محروم ہو گئے اپنی ماں سے. حضرت آمنہ کہتی تھی جب بھی میں اپنے بیٹے کو محمد کو دیکھتی تو میرے دل میں ایک ٹھنڈک سی آ جاتی، اور جو خوشبو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آتی وہ خوشبو ایسی، ان کے بدن مبارک سے جو خوشبو آتی وہ خوشبو اتنی خوشگوار خوشبو تھی کہ دنیا میں نہ کبھی ایسی خوشبو ہو سکتی ہے نہ تھی. آپ کا یہ مقام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم سرور کائنات احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے مہمانوں کا سما. اچھا ناظرین محترم، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اور میں عبداللہ بھائی کو اجازت دوں گا، آپ نے آج وقت زیادہ دے دیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کے علم میں بھی اضافہ فرمائے، اور آپ سے ہم سیکھتے ہیں تو بس اور جن سے قرآن سیکھا جاتا ہے تو ان کی تو بات ہی الگ ہے. آپ سے ہم قرآن سیکھتے ہیں، اس نشریات کا آغاز آپ سے ہوتا ہے، اس پروگرام کا آغاز آپ سے ہوتا ہے، آپ کی آواز سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے علم میں بھی برکت عطا فرمائے. اور اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں. وہ سیگمنٹ ہے ہمارا مہمانوں کا سما. اچھا مہمانوں کا سما، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مہمان ہم یہاں پر ان کو دعوت دیتے ہیں. اچھا بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشریات ہم کہتے ہیں سب سے بڑی نشریات ہے، سوشل میڈیا کی سب سے بڑا پروگرام ہے.
کیوں کہتے ہیں وہ؟ اس لیے یہاں اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے. جہاں اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے, وہ سب سے بڑی جگہ ہوتی ہے. تو آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے, ایک ایسے آرٹسٹ ہیں, اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک ایک مقام عطا کیا ہے. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ یہاں پر ہر کسی کو دعوت دیتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی مسلک یہاں نہیں دیکھا جاتا, یہاں انسانیت ہے. اور یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ انسانیت کے اس پر آتے ہیں, محبت کے اس پر آتے ہیں, اور بس یہ ان کی محبت ہوتی ہے. تو آج ایک ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے بڑا مقام عطا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مقام عطا فرمایا. اور ساتھ میں آج ہم جو بات کریں گے فٹنس کے حوالے سے بات کریں گے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ایک فٹنس کے حوالے سے جب بات کر رہے ہیں ہم, تو ہم نے کوئی شخصیت بھی ایسی رکھی ہوگی, اور ان سے سوالات کریں گے. ان کے حوالے سے معلومات آپ کو بھی انشاءاللہ معلوم ہوگی. میں اگر چاہوں تو میں یہاں پر بھی بتا دوں, مگر اس سے پہلے میں ان کو اس نشریات میں رمضان کا سما میں خوش آمدید کہوں گا. ہمارے درمیان موجود ہے محمد عامر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک مزے میں؟ الحمدللہ. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ فٹنس کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, اور فالوورز بھی میں نے دیکھا بہت ہے ماشاءاللہ فیس بک وغیرہ پہ. الحمدللہ. اچھا, میرے خیال سے ان کے مائک, ہاں تو آپ یہ دیکھ لیا کریں نا اس سے پہلے. اچھا, تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے, ابھی آپ ریسنٹلی ایک کمپٹیشن جیتے ہیں, تو وہ کون سا کمپٹیشن تھا؟ میں نے ریسنٹلی مارچ میں ڈسٹرکٹ کھیلا تھا. صحیح. ہاں, اس کے بعد میں نے مسٹر کراچی کھیلا. اچھا. ریسنٹلی مطلب مسٹر کراچی کا تو کافی بڑا اسٹیج تھا. صحیح. تو الحمدللہ وہ 4th پوزیشن آئی میری. اچھا ماشاءاللہ. کافی اچھا رہا. اچھا ماشاءاللہ. اچھا, تو یہ بتائیے یہ فٹنس کے حوالے سے جو ہم آپ کی جو ابھی فٹنس ہے وہ کتنا ٹائم لگا اس کو, اور کتنا وقت لگا ہے, کیا کیا اس میں محنت ہے؟ یہ سمجھاؤں, اس میں 3 سال ہو گئے مجھے ایکسرسائز کرتے ہوئے. اچھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو محنت تو اس میں کافی ہے. صحیح. کیونکہ دیکھیں آپ کو پراپر وقت نکالنا ہے, پھر اس کو باڈی کو ویسے مینٹین رکھنا ہے, پراپر ڈائٹ لینی ہے. ہاں بے شک. تو بہت محنت ہے اس کے پیچھے. صحیح. تو نہیں مطلب ڈائٹ کیا ہوتی ہے ویسے؟ ڈائٹ یہ ہوتی ہے, دیکھیں آپ نے سب سے پہلے جو ہے جنک فوڈز وغیرہ چھوڑنے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, جنک فوڈز آپ نے بالکل ایسے رہنا ہے جیسے دور, کیونکہ آپ نے بس صرف اور صرف بوائل پہ چلنا ہوتا ہے. صحیح. بوائل چکن ہو گئی, چاول ہو گئے, انڈے ہو گئے, بس آپ نے یہ سب کھانا ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو کافی مشکل ہوتا ہے دور رکھنا خود کو. اچھا, تو آپ نے یہ 3 سال اس میں پرہیز کیا ہے؟ نہیں, میرا 3 سال کا پرہیز نہیں ہے, یہ میری بہت ہوگی تو 6 مہینے یا 7 مہینے کی ڈائٹ ہوگی. اچھا. کیونکہ 6 مہینے 7 مہینے پہلے میں کافی بلکی تھا. صحیح. ہیلدی تھا کافی میں. صحیح صحیح. اگر آپ پرانی پکچرز میری اٹھا کے دیکھیں تو میں ہاں نہیں صحیح. تو پھر یہ اس کو کمپٹیشن کا میرا مائنڈ بنا 2019 میں کہ میں نے کمپٹیشن, ایک ٹائٹل تو ہونا چاہیے گھر پہ, اتنا ٹائم لگایا ہے, تو میرا اس پہ مائنڈ بنا. تو پھر میں نے اس کے بعد سوچا کہ یار کیا جائے, پھر خود کو ڈائٹ پہ لے کے آیا میں. صحیح. ماشاء اللہ سے 6 مہینے کا رزلٹ ہے, ورنہ میں کافی بلکی تھا. اچھا, یہ بتائیں کہ ابھی آپ فٹنس وغیرہ مطلب کہ اس حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں آپ, تو ابھی کہاں آپ ٹریننگ دے رہے ہیں؟ میں ٹریننگ ویسے تو خاص کر زیادہ تر نہیں دیتا, کیونکہ دیکھیں اس میں جو ہے نا بڑا ٹائم بھی لگانا پڑتا ہے اور دماغ بھی لگانا پڑتا ہے, کیونکہ دیکھیں ہر بندہ آپ کے مائنڈ کا نہیں ہوتا. دوسری بات, دیتا ہوں میں خاص بندوں کو, اپنے سلیکٹڈ بندے جو ہیں, تو جیسے معراج گل جم ہے, وہاں پہ میرے کچھ خاص بندے ہیں, بس ان کو میں ٹریننگ دیتا ہوں. باقی ادروائز میں, مجھ سے کوئی بولتا بھی ہے کہ آپ ٹریننگ دیں یا کچھ کریں, تو میں کہتا ہوں یار بھائی میں ٹرینر ہوں. صحیح. اچھا, وجہ یہ ہے ناظرین, یہ ہے مسٹر کراچی, آپ مسٹر کراچی رہے ماشاءاللہ. تو یہ مجھے بتائیں, جو ہیلدی ہوتے ہیں ان لوگوں کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے آپ کو پتا ہے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان جیسے لوگوں کے لیے فٹنس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ ان کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ بھائی یہ تھوڑا سا جو ہے نا اپنی ڈائٹ پہ فوکس کریں. صحیح. ٹھیک ہے, اپنی کیلریز زیادہ سے زیادہ برن کریں. ٹھیک ہے, ڈائٹ پہ فوکس کریں گے, تھوڑی بہت ایکسرسائز کریں گے, تو انشاءاللہ 2 سے 3 مہینے میں
جم نہیں بھی جاتے، جم جاتے ہیں بہت ویل اینڈ گڈ ہے، نہیں بھی جاتے ہیں اپنی ڈائٹ مینٹین رکھیں گے تو خود بخود رزلٹ ہے. اچھا ویسے جم جانے سے کیا فائدہ ہے؟ جم جانے سے یہ فائدہ تو دیکھیں آپ نے، الگ الگ ایکسرسائز ہیں، یوگا الگ ہے اور یہ کارڈیو الگ ہے، باڈی بلڈنگ الگ ہے، تو مطلب بہت یہ تو خیر گہری ایک وہ ہے بات. جم جانے سے بیسکلی فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں میں جاتا ہوں تو میں اپنی ایکسرسائز باڈی بلڈنگ کی کرنے جاتا ہوں. صحیح تو مجھے میرے مسل کو تو لازمی ورک آؤٹ چاہیے. صحیح ٹھیک ہے بھائی جائیں گے، اگر آپ جائیں گے تو بھائی جا رہے ہیں تو اپنی یہ فیٹ برن کرنے جا رہے ہیں. صحیح ہر کوئی اپنے مائنڈ سے جاتا ہے. صحیح صحیح ہے. اب ایک ٹرینر لینا اس لیے کہتے ہیں کہ لازمی ہے کسی سربراہ کا کھڑا ہونا، وہ آپ کو بہتر گائیڈ بے شک بے شک بے شک. تو ہر کسی کا اپنا ایک الگ وہ ہوتا ہے کہ وہ کس لیے جا رہا ہے، اس کا اپنا ایک گول ہے. صحیح. اچھا تو آپ کا کیا تھا کہ آپ کو؟ میں دراصل اپنی بات بتاؤں تو بھائی میں بہت چھوٹی ایج میں تھا تو مجھے جم نہیں جانے دیتے تھے. صحیح میں جاتا تھا، یہ اپنی ایک لائف کی بات بتا رہا ہوں کہ میں جم جاتا تھا تو مجھے منع کر دیتے تھے کہ آپ جاؤ، ابھی آپ کی ایج نہیں ہے. صحیح تو میں نے کیا ایسا تھا بی آنیسٹ کہ میرے گھر میں بوتلز وغیرہ جیسے صحیح صحیح ماڈلز صحیح ہوتی ہیں نا، اس میں میں نے سیمنٹ بھر کے پائپ لگا دیا تھا بیچ میں اچھا کہ مطلب مجھے کرنی ہے ایکسرسائز. صحیح وہ میری ایج ہوگی کوئی 12 یا 13 سال کا ہوں گا میں. تو میں نے جب سے شروع کیا گھر میں ورک آؤٹ، مگر دیکھیں وہ ایک جنون تھا. اب میں اپنی ایج میں آیا 17-18 سال کی تو میں نے ورک آؤٹ اسٹارٹ کیا. ابھی میری ایج 22 ہے، 22 سال کا ہوں، تو میں نے 18 سال کی عمر سے ورک آؤٹ شروع کیا ہے. مگر یہ ہے کہ شروع میں تو دیکھیں آپ کو کچھ بھی خود نہیں آتا. صحیح تو میں نے 1 سے 1.5 سال تو سمجھ لیں ایسی ضائع کیا ہے اپنی جم لگ کے بھی. پھر میں نے اس چیز کو سیریس لیا کیونکہ دیکھیں کسی سے بھی آپ بولیں گے نا، ہر کوئی آپ یا میری طرح یا بھائی کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دم دل سے بتائے ہر بات بے شک. کہ ایسے نہیں ایسے کریں. تو آپ کو بہت سارے جو ہے نا پش کرنے والے ملیں گے کہ بس جاؤ یا جان چھڑانے والے. ہاں بے شک. صحیح. کیونکہ پھر آپ کو اینڈ میں تھکار کے یہی کرنا پڑتا ہے کہ یار اس سے اچھا میں 2 پیسے کسی کو دے کے خود سیکھ لوں. صحیح ہاں ہوتا ہی ہے بے شک. تو پھر اس طریقے سے کہ یار 2 پیسے دے ہی دوں، کوئی سکھا دے گا، کیونکہ اپنا تو ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. پھر ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں فیلڈ میں، اس میں ماڈلنگ کی فیلڈ میں. کیا نام ہے ان کا؟ حماد بھائی، فراز بھائی، اگر بائی فیض آپ ان کو جانتے ہو. صحیح تو پھر ہم نے ایک ساتھ ایکسرسائز کی، انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا ٹرین کیا مجھے. صحیح پھر ایک مسٹر پاکستان ہوتے تھے اپنا نعمان حمید، صحیح وہ مسٹر سندھ ہے، وہ 2018 کے. صحیح انہوں نے صحیح بہت اچھا گائیڈ کیا مجھے. تو مقصد پھر ایک ٹائم آیا کہ جستجو جنون دیکھ کے نا گائیڈ کرنے لگے، اچھے لوگ ملے. کیونکہ صحیح. دیکھیں آپ خود اچھے ہوتے ہیں نا، آپ کو انسان اچھے ملتے ہیں. صحیح بے شک بے شک. ہاں تو پھر مقصد میں نے مگر اس وقت یہ مائنڈ رکھا جب میں 1 سے 1.5 سال ادھر سے ادھر ہوا، کسی نے نہیں بتایا کہ یار میں خود سیکھوں گا اور میں سب کو سکھاؤں گا. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی آگے کا کیا ارادہ ہے آپ کا؟ آگے کا ارادہ میرا فی الحال کمپٹیشن میں نے نہیں کھیلنا ہے پاکستان میں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو کچھ نہیں ملتا ہے. آپ لاکھوں اچھا. روپیہ لگا دیتے ہیں اپنا، آپ کو کچھ نہیں ملتا ہے سوائے ایک ٹائٹل کے. مطلب ایک اللہ عزت ہوتی اکبر. ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایک شہرت ہوتی ہے، ایک عزت ہوتی ہے، سب ہوتا ہے. مگر جو پیسہ لگاتے ہیں آپ وہ کور نہیں ہوتا. پیسہ لگانے چلیں، آپ نے لگا دیا، آپ کا شوق ہے. صحیح صحیح ہے، آپ کا شوق ہے. آپ کو کیا دے دیں گے؟ اگر کوئی کچھ دے بھی دیتا ہے کیا دے دیں گے؟ وہ 10,000 روپے، 20,000 روپے، 50,000 روپے. ہاں یہ تو آپ لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں 2-3 مہینے میں. اللہ اکبر. لاکھوں روپیہ 2-3 مہینے میں لگا دیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو حاصل رسول نہیں ہو تو واقعی آپ کو ایک مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں کیوں لگا رہا ہوں. پھر آپ کا کمپٹیشن سے دل اٹھ جاتا ہے کہ یار میں بس اپنے اوپر لگاؤں گا، خود کو اچھا لگوں گا. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے کہ ابھی ہم نے جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بات کی، اب جو کمزور ہوتے ہیں ہم جیسے لوگ ہیں، اب ہمیں کیا چاہیے؟ آپ کو یہ چاہیے کہ دیکھیں باڈی بلڈنگ میں جو ہے نا وہ 90% آپ کی ڈائٹ ہے صحیح. اور 10% ایکسرسائز ہے. اچھا تو کمزور ہوتے ہیں ان کو بھی ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے؟ ڈائٹ تو دیکھیں، ڈائٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ڈائٹنگ اور ڈائٹ دونوں الگ مطلب ہے. اچھا ڈائٹنگ مقصد کہ آپ بلکی ہیں، ایسے سمجھ لیں ڈائٹنگ ہوتی ہے 6 میلز ہے نا آپ کی دن میں، آپ نے اس کو 3 کر دی. صحیح. یہ ڈائٹنگ ہے، آپ خود کو مار رہے ہیں. وہ آپ اپنے اندر اپنے آپ کو بھی کمزور کر رہے ہیں. ڈائٹنگ پہ آنا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. تو خیر آج کل تو ہر موٹا انسان جو ہے نا ڈائٹنگ کرنے لگ جاتا ہے، 3 وقت کی جگہ 2 وقت کھا رہا ہوتا ہے. ہاں تو یہ مقصد نہیں ہوتا، یہ آپ اپنے آپ مگر وہ شادی میں پورا کور کر لیتا ہے. شادی کے وقت جب کھا رہا ہوتا ہے تو اس وقت پورا کور کر لیتا پورا ہے. کور کر لیتے ہیں. صحیح ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو بالکل سوکھے پتلے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نا اگر ایکسرسائز کر رہے ہیں تو بوائل آلو ہوگا. اچھا اس طریقے سے اب سردی کا سیزن جو شکرکندی کا سیزن ہوتا ہے جی جی اس میں شکرکندی زیادہ سے زیادہ کھائی جائے. اچھا بوائل ایگز ہو گئے، چاول سے بچیں. اور
وہ تو کھائیں, ان کو تو چاہیے وہ جنک فوڈ کھائیں, صحیح, ان کو تو بلکی ہونا ہے, بے شک بے شک بے شک. وہ تو کھائیں پئیں سب کچھ. پھر ایک اسٹیج آئے گی کہ جیسے آپ کا ویٹ 55 ہے یا 60 kg ہے, تو آپ کا ایک اسٹیج آئے گی 5-6 مہینے بعد آپ 75 پلس ہوں گے. صحیح پھر آپ اپنے آپ کو لین کریں, پھر ڈائٹ پہ آ جائیں پراپر. صحیح. اچھا مجھ سے کہ ہمارے پاس سوال یہ آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کی باڈی اتنی اچھی نہیں بنتی جو کمزور کی ہے, کمزور جو بندہ ہوتا ہے اس کی باڈی اچھی بنتی ہے, تو ایسا کچھ ہے؟ کمزور کی اس لیے زیادہ اچھی بنتی ہے کیونکہ سب سے پہلے وہ خوبصورت اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ دیکھیں باڈی بلڈنگ اور فزیک دو الگ چیزیں. صحیح. اگر آپ کو پتا تو, اگر آپ نے میری پکچرز دیکھی ہو تو یہ فزیک ہے. اچھا, یہ فزیک ہے, باڈی بلڈنگ الگ ہوتی ہے. صحیح. باڈی بلڈنگ کا مسل بہت ہیوی ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, باڈی بلڈنگ کا مسل بہت ہیوی ہوتا ہے. اور دیکھیں باڈی ٹائپ ہوتی ہے. اب جو میں تھا نا, میں 42 یا 43 kg میرا ویٹ تھا 2018 میں. اچھا جی. اور ابھی میرا ہے 73. میں 84 تک لے کے گیا اپنا ویٹ, پھر میں نے اس کو لین کیا. مگر لگ نہیں رہے 74؟ نہیں لگتے. وجہ اس کی؟ یہ پیور لین مسل ہے کیونکہ. اچھا, صحیح صحیح صحیح. لین مسل ہے, مسل کا ویٹ واقعی ہوتا ہے, صحیح, گوشت کا ویٹ ہوتا ہے. اچھا فزیک میں اور باڈی بلڈنگ میں فرق؟ بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. بہت فرق ہے. تو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں ہماری جو ناظرین ہیں ان کو, کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کس چیز پر زیادہ تر دیکھیں فوکس سب کریں؟ کا اپنا اپنا شوق ہے. میرا شوق تھا میں فزیک, مجھے صحیح. کیونکہ فزیک زیادہ پیاری لگتی ہے, مجھے خوبصورت لگتی ہے. بڑا بڑا مسل مجھے بس نہیں اچھا لگتا تھا, تو میں نے باڈی بلڈنگ کو اسکپ کر کے فزیک. اچھا فزیک کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے؟ فزیک کی ٹریننگ تھوڑی الگ ہے, ہاں ڈفرینٹ. تو آسان کون سی ہیں دونوں میں سے؟ آسان کوئی بھی نہیں, اچھا, دونوں میں لوہے کے چنے. اچھا, دونوں میں لوہے کے چنے, آسان کوئی نہیں ہے. 45 منٹ یا 35 منٹ سے لے کے 40 منٹ تک کا ورک آؤٹ ہوتا ہے, مگر وہ ایسا ہوتا ہے نان اسٹاپ کے آپ بولتے ہیں یار بھائی مجھے چھوڑ دو. اچھا, سمجھ مطلب رہے ہیں؟ یہ آسان مسئلہ کچھ ہے. نہیں ہے, ہاں آسان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں. اچھا, تو اچھا یہ بھی بتائیں تاکہ ہماری ناظرین کو پتہ چل جائے, جو آپ سے ٹریننگ لینا چاہ رہے ہوں تو ان کو وہ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں ٹریننگ دیتا ہی نہیں ہوں بھائی. اچھا, ٹریننگ نہیں دیتے؟ ٹریننگ نہیں دیتا میں, ویسے میں گائیڈ کرتا گائیڈ لائن کے لیے میں گائیڈ کرتا رہتا ہوں. مجھ سے مجھے کوئی آئی بھی کرتا ہے تو میں مقصد فری ہوتا ہوں نا, تو ویسے زیادہ تر میسیجز دیکھتا ہوں تو میں ویسے ہی خود گائیڈ کر دیتا ہوں. صحیح. اچھا, گائیڈ کر دیتے ہیں. میں. پھر مجھ سے کہتے ہیں کہ ٹریننگ دے دیں آپ, تو میں بولتا ہوں بھائی میں ٹریننگ نہیں دیتا. صحیح. کیونکہ دیکھیں بہت ہے ٹرینر, ایک سے ایک اچھے سے اچھے ٹرینر ہیں, تو بات یہ ہے کہ سب کا اپنا اپنا مائنڈ ہوتا ہے. بے شک. ہاں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا جو ہے نا بس تو کیونکہ وجہ یہ کہ ٹریننگ دینے میں ایک اپنے پہ لگتا ہے فوکس نہیں ہوتا. پر اپنے پہ نہیں, آپ دیکھیں ٹریننگ دینے کے لیے تو آپ کو ایک بالکل الگ سے ٹائم چاہیے جس کو آپ ٹریننگ دے رہے ہیں اس کے. صحیح. ٹھیک ہے, ایسا نہیں لگتا مجھے کہ اپنے پہ فوکس نہیں ہوتا. میں اپنے ایکسرسائز کی ٹائمنگ میں تو ٹریننگ دوں گا نہیں کسی کو. بے شک. ٹھیک ہے, اپنا فارغ ٹائم نکال کے ٹریننگ دوں گا. بات یہ ہے کہ سب کا اپنا اپنا مائنڈ ہے. ٹریننگ جو دے رہے ہیں آج کل تو دیکھیں وہ یہ پیشہ ہے. بے شک, صحیح صحیح کہہ رہے ہیں. یہ میرا جنون ہے, تو مجھے وہ کہیں گے 2 پیسے لے لو, میں نہیں لوں گا. بس یہ فرق ہے, آپ کا جنون ہے, ان کا پیشہ ہے. زبردست, کیا بات کری, ماشاءاللہ, زبردست. میرا شوق ہے, یہ ان کا پیشہ ہے. انہوں نے اس چیز کو کاروبار بنایا ہوا ہے, مجھے بس یہ ایک لگن ہے, جستجو ہے اس چیز. صحیح. میں بتاتا بھی ہوں کسی کو تو ایک لمٹ میں بتاتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں زیادہ بولوں گا یا زیادہ بتاؤں گا تو یہ پھر کہیں گے کہ یار آپ پراپر ٹریننگ دے دو مجھے. صحیح. ہاں ہاں ہاں, بے شک. میں الگ الگ جم میں جاتا رہتا ہوں. اچھا, میرا کوئی بھی جم سلیکٹ نہیں ہے کہ اسی میں جانا ہے. اچھا, وجہ اس کی؟ بس میرا ایک مائنڈ ہے, میں جاتا رہتا ہوں الگ الگ جموں میں. سب جگہ ٹرائی کرتے ہیں؟ ٹرائی نہیں کرتا, میرا الحمدللہ نام ہے ہر جم میں, بلکہ بلاتے بھی ہیں کہ آپ آئیں ایکسرسائز کریں. تو میں جاتا رہتا ہوں, تو الگ الگ جموں میں جاتا ہوں, نئے نئے لوگوں سے ملتا ہوں, اچھا لگتا ہے کافی. ہاں بے شک, یہ تو ہے. ملتے ہیں, جب لوگ ملتے ہیں پتہ چلتا ہے, وہ فیس پہچانتے کہ یار یہ تو ریسنٹلی مسٹر کراچی بنے, تو اچھا لگتا ہے. ہاں نہیں, بے شک بے شک بے شک. اور پھر یہ آپ کا ایک خواہش ہے آپ کی, اور ایک یہ آپ کا جنون بھی ہے. اچھا یہ بتائیں, جو میڈیسنس وغیرہ یوز کرتے ہیں اس حوالے سے مجھے بتائیں آپ. میڈیسنس تو دیکھیں بالکل کوئی بھی ہو, آپ ایک بخار کی بھی یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی بعد میں آپ کو سائڈ افیکٹ دیتی ہے لازمی. صحیح. اور اس پہ آ جائیں تو اس پہ میڈیسنس نہیں, اسٹیرائڈز یوز کیا جاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, جو کافی آپ کو ڈیمیج کر سکتا ہے. صحیح. تو اس سے دور رہا جائے, سب کے لیے یہ مشورہ ہے. صحیح. یہ بہت خطرناک چیز ہے. آپ نے کبھی یوز کری؟ نہیں, آپ زیادہ سے زیادہ لے بھی رہے ہیں تو آپ جو ہے نا پروٹینز لے لیں. صحیح. جیسے پروٹین کے یہ باکس وغیرہ آتے ہیں, جی جی, سپلیمنٹس کے, آپ وہ لے لیں. آپ کو بہت جنون ہے, آپ کے پاس واقعی بہت وہ ہے, آپ کا دل کرتا ہے کہ بھائی میں بھی بنوں. کیونکہ دیکھیں آپ پراپر ڈائٹ تو نہیں لے پاتے, کیونکہ دن میں آپ کو اگر چاہیے فور سپوز کے
100 گرام پروٹین آپ کیسے پورا کریں گے اس کو؟ صحیح. ایک انڈے میں 4 گرام پروٹین، آپ 100 گرام کرنے میں تو آپ کو کافی ٹائم لگ جائے گا، 3 دن لگ جائیں گے جب بھی پورا نہیں کر پائیں گے. تو وہ پروٹین ہوتا بیسیکلی اس لیے ہے، اس کی جو ایک میل ہوتی ہے اسی میں آپ کو وہ سارا پروٹین پورا کر دیتا ہے پورے دن کا. صحیح. تو آپ پروٹین لے لیں، باقی ان سب چیزوں کی طرف نہ جائیں، یہ سب چیزیں بری ہیں، صحیح. بیکار ہے. اچھا تو مطلب ابھی آپ کا آگے کا کوئی ابھی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی کمپٹیشن کا حصہ ابھی بالکل نہیں ہے؟ آگے کا ابھی 3 سال تک تو نہیں ہے، پھر اس کے بعد میرا بھی ریسنٹلی بالکل مائنڈ بنا تھا کہ میں دبئی میں ایک کمپٹیشن کھیلوں. صحیح. مگر اس کی ٹریننگ بہت ٹف چاہیے مجھے، 2 سے 3 سال مجھے تقریباً اور مزید ٹریننگ چاہیے. صحیح. اور اچھا. بلکی ہونا پڑے گا، پھر خود کو لین کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے مجھے مطلب ٹائم اچھا خاصا چاہیے. مائنڈ ہے میرا، انشاءاللہ ہمت رہی اللہ تو نہیں، آپ کو ماشاءاللہ جانا چاہیے. وجہ یہ کہ آپ جیسوں کی وجہ سے تو پاکستان کا نام روشن ہوگا. اور بھی ماشاءاللہ سے آپ ہی لوگ ستارے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب پاکستان سے کوئی جیتتا ہے تو ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ یار واقعی میں پاکستان کا جھنڈا وہاں پر لہرایا گیا ہے. کیونکہ ہم تو وہ پاکستانی ہیں، ہم پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں، پاکستان کے لیے جان قربان ہے. بالکل بالکل بالکل. اور جب ہمارا جو پڑوسی دیش ہوتا ہے جب وہ سامنے کھڑا ہوا اور پاکستان پھر جیت جائے تو پھر تو بات ہی الگ ہے. بات ہی الگ ہے، کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیلنٹ ہے دیکھا جائے تو. اس وقت تو فیل ہی الگ ہوگا. بالکل بالکل مختلف. تو ہماری گزارش ہے کہ آپ جائیں، اور اچھی بات ہوگی، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی جب آپ وہاں سے جیت کر آئیں گے تو پاکستان کا بھی نام روشن ہوگا. پھر ساتھ میں یہ کہ آپ کا ایک جو شوق ہے وہ بھی پورا ہوگا، اور ساتھ میں یہ کہ بس وہ مزہ آئے گا جب سامنے والا جب ہمیں دیکھ کر، کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں ہم کچھ نہیں شیر ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر ایسی بات نہیں ہے، شیر ہم ہیں. وہ یہ جانتے ہیں ہاں شیر کون ہے، وہ یہ اچھے سے جانتے ہیں شیر کون ہے. اور پھر دوسری بات مزے کی بات یہ کہ ہم شیر خدا کو ماننے والے ہیں، ہم شیر خدا سے محبت کرتے ہیں، تو ہم ہی شیر ہوئے بھائی. آپ لوگ تو بس گیدڑ بھی نہیں کہتے تو زیادہ اچھا ہے، چوزے جو ہوتے ہیں نا وہ ہیں آپ لوگ بھی. تو ایسی بات نہیں ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اور رمضان شریف کے بعد بھی آپ سے ملاقات ہوگی. آپ سے بہت اچھا لگا مل کر. میں ایک بار پھر سے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یقین مانیں یہ جو گفتگو ہے، آپ یہاں پر آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو رمضان پروگرام ہے یہ ہم سب کے لیے ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں صرف جو لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں زیادہ ملا بنے رہتے ہیں، یہ ان کے لیے. میں کہتا ہوں نہیں، وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سب اسلام پر تو سب کی جان قربان ہے. بالکل. باقی اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ شعبہ دیا ہے. اگر سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی کر دیتے، ایک بنا دیتے، تو یہ آپ یہ مجھے بتائیں. جیسے ایک واقعہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسا بنا دیں. کوئی صحابی کوئی پیغمبر تھے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسا بنا دے. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میں سب کو ایک جیسا بنا دوں گا تو مثال کے طور پہ اگر کوئی کام ہوگا تو وہ کون کرے گا؟ سب کو اگر میں مزدور بنا دوں گا تو جو پلمبر کا کام ہوگا وہ کون کرے گا؟ اسی طریقے سے ہر شعبے کے لوگ الگ الگ ہوتے ہیں، مختلف لوگ ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں، کل ہمارے ساتھ کوئی اور شخصیت موجود ہوں گی. تو وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کو ہم اس لیے یہاں پر بلاتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ بھی خوش ہوئیں، اور ان لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی اور ہماری حوصلہ افزائی ان لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ جب یہ لوگ حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو ہماری جو پروگرام ہے اس کا مقصد ہمیں مل جاتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی وقت نکالیں گے عید کے بعد. انشاءاللہ پھر ایک پراپر پروگرام کریں گے ہم فٹنس کے حوالے سے، تاکہ کیونکہ میں نے آپ کو دعوت اس لیے بھی دی تھی، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے فیس بک پہ تو بہت فالوورز، ہاں ماشاءاللہ حد سے زیادہ فالوورز ہیں. تو بس یہ کہ انشاءاللہ ان کو بھی ان سے بھی یہی گزارش ہے جو حامد بھائی کے فالوورز ہیں، ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس انٹرویو کو انشاءاللہ حامد بھائی کے فیس بک پیج پر بھی انشاءاللہ آ جائے گا، اور بالکل سیپریٹ ہو کر آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی رات میں. تو آپ اس کو فالو کریں، اور ان کو تو فالو کرتے ہی کرتے ہیں، ساتھ میں بس سپورٹ کریں. جب ان کو سپورٹ آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ جو دبئی میں کمپٹیشن پھر جیت کر آئیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اور اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں، اور ہمارا جو اپنا دوسرا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے نعتوں کا سما. اچھا، نعتوں کا سما ایک بہت منفرد سیگمنٹ ہے، بہت مختلف سیگمنٹ ہے، اور یاد رکھیں نعتوں کا سما سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ہمارا ایک سیگمنٹ ہے نیکی کا سما. نیکی کا سما نہایت ہی خوبصورت بہترین سیگمنٹ ہے.
اور جو نیکی کا سما ہے نا اس میں ہم کیا بتاتے ہیں؟ ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگ ان لوگوں کی مدد کریں جو ہمارے بھائی ہیں، جو اس واقعات سے گزر رہے ہیں، جو اس مشکلات سے گزر رہے ہیں، تو ان کی مدد کریں. خدا را جو لوگ ابھی بے روزگار ہیں ان کی مدد کریں. ایسے ایسے لوگ آپ کو پتہ ہے، ایسے ایسے لوگ. اب دیکھیں میں آج ٹوٹلی کلیئرلی بات کر رہا ہوں. میں زین بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آ کے یہاں پر تشریف لے آئیں تاکہ پھر میں آج ایک بہت زبردست ایک بہترین بات کرنے جا رہا ہوں. میں بہت زبردست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے حضرت؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا کرم ہے. اچھا زین بھائی، آپ کو یہاں پر بلانے کا مقصد یہ ہے، ابھی ویسے تو نعتوں کا سیگمنٹ آپ ہی کا ہے، مگر ابھی بلانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ابھی ہمارے کچھ ایسے بھائی ہیں، کچھ ایسی بہنیں ہیں، کچھ ایسی فیملیز ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی بہت پریشان ہیں. آپ یقین مانیں یار زین بھائی بہت پریشان ہیں. ان کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، راشن کے لیے نہیں ہے. تو ہم مل کر رہے ہیں. یہ ایک نعت خواں ہے، سینئر نعت خواں ہے. EMC کا ایک بڑا نام ہے احسان مصطفیٰ کمیٹی کا. تو ایک سینئر نعت خواں آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، میں پیش ہو رہا ہوں. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، دل سے ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں، خدا را آپ ان لوگوں کی مدد کریں جو ابھی بے روزگار ہیں، جو جن کے گھروں میں ابھی کھانا نہیں ہے، اناج نہیں ہے. ان کی مدد کریں. اور یہ جو ہمارے نیچے واٹس ایپ نمبر جو چل رہا ہے، آپ اس پر رابطہ کریں. آپ اس پر رابطہ کریں. آپ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج سکتے ہیں، آپ ہمیں پیسے دے سکتے ہیں، ہم مدد کر رہے ہیں. یہ جو EMC کے جو ممبر ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے EMC ہماری ہے، احسان مصطفیٰ کمیٹی ہماری ایک بہت اچھی بزم ہے، اس کے سینئر کارکن ہیں، اور یہ اس کام کو بہت اچھی طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. کیونکہ ہماری EMC الحمدللہ گھروں پر راشن کے بیگز بھی دے رہی ہے. ہم کسی کو بتاتے نہیں ہیں، ہم کسی کو جتاتے نہیں ہیں، ہم کسی کو بولتے نہیں ہیں، مگر ہمارے بندے یہ کام کر رہے ہیں. تو خدا را آپ ان کی مدد کریں، میری مدد کریں. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، مدد کیجئے. کیونکہ ابھی ایسے لوگ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اب دیکھیں، اب ہم کسی اور کے پاس جائیں گے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے بولیں. تو ابھی ہم آپ سے بول رہے ہیں، ہم اپنے بھائیوں سے بول رہے ہیں، ان دیکھنے والوں سے بول رہے ہیں جو بھرپور مدد کر سکتے ہیں ہماری. خدا را پلیز پلیز ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم آپ سے مدد کریں. کیونکہ یہ ہے نیکی کا سما، نیکی کا وقت ہے، یہی ہے نیکی کا وقت. اس دفعہ آپ یقین مانیں ٹائٹل بہت اچھے رکھے گئے، رمضان کا سما، رمضان کا وقت، نیکی کا سما، نیکی کا وقت، قرآن کا سما، قرآن کا وقت. یہ سب یہی وقت ہے. تو ٹائم تو الحمدللہ ہمارا بہت ہو گیا ہے. ابھی بھی ہمارے پاس الحمدللہ 15 منٹ ہیں، اور میرے پاس کم و بیش 15 منٹ ہیں. اور تو انشاءاللہ اس 15 منٹ میں نعتوں کا سما صرف چلے گا. بسم اللہ. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ آج نبی کی شان میں کلام، اللہ، آپ کا پسندیدہ کلام. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. درود شریف پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے. آقا ہمیں بھلائیں گے، صرف تھوڑے دنوں کی بات ہے. رمضان کی باتیں صلی علی نبینا صلی علی محمد. آپ کو پتہ ہے جب آپ نے یہ بولا تھوڑے دنوں کی بات ہے، اور یقین ہے
اس رب کی ذات پر یقین ہے کہ ہم بس یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے اور اللہ ہمارا ہمیں بلائے گا, ضرور بلائے گا. اور آپ جس خوبصورتی سے پڑھ رہے ہو نا, یہ کو بند کر دیا کریں بات کے وقت. جب جس خوبصورتی سے آپ پڑھ رہے ہیں نا, آپ یقین مانیں جب ہم اتنا خوش ہو رہے ہیں تو آقا کتنا خوش ہو رہیں گے جس کی تعریف آپ کر رہے ہیں, جس پہ آپ نے بولا آقا ہمیں امید ہے آپ بلائیں گے. بس تھوڑے دنوں کی بات ہے, یہ تھوڑی سی مشکلات ہے. اور انشاءاللہ یقین مانیں زین بھائی یہ وہ ثناخواں ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو سن کر. آپ کی محبت ہے, مجھے بڑی یقین مانیں, میں تو کہتا ہوں ڈیلی آپ آئیں, میں کسی اور کو نہیں بلاؤں, آپ ڈیلی آئیں. کیونکہ آپ جو ماشاءاللہ جس اندر, وجہ یہ تھی ایک ہوتا ہے نعت پڑھنا اور ایک ہوتا ہے یہاں سے پڑھنا. تو آپ میں وہ عادت ہے, آپ یہاں سے پڑھتے ہیں, دل سے پڑھتے ہیں, تو جبھی تو جا کے آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام دیا. ماشاءاللہ آپ کا گھرانہ بھی نعت خواں, آپ کے سب, آپ کی والدہ بھی ایک بہت اچھا بہت خوبصورت پڑھتی ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ جب نسلوں میں یہ چیز ہو نا تو خون میں عشق مصطفیٰ ہی پھر ہوتا ہے. بے شک بے شک, رگوں میں عشق علی ہوتا ہے. بے شک. تو یہ وہ بات ہے. سبحان اللہ, بسم اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد. گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر کیا کہہ دیا, نعت نبی سنائیں گے, بس تھوڑے دنوں کی بات ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. پہ کرے دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے, سب رسول خدا بن کے آئے. وہ حبیب خدا بن کے آیا. نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. اور تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کا تیرے لب پہ سوال آیا, کمال آیا. جو حق میں امت کا تیرے لب پہ سوال آیا,
کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ اور عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، تھے کیسروں کے سیرا جن سے لرزا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، تھے کیسروں کے سیرا جن سے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ سبحان اللہ۔ لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ اور غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ اور نبی تو سائل ہے سب اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو سائل ہے سب اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنا کا وہ لال آیا، کمال آیا۔ مگر جو آخر میں آمنا کا وہ لال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام ماشاءاللہ آپ نے پیش کیا ہے۔ اچھا آپ کی اجازت ہو تو میں بھی ایک کلام، بہت خوبصورت کلام پیش کرنے جا رہا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے، کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے،
سیدہ کے وہ بابا ہیں، زہرا کے وہ بابا ہیں، سیدہ کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، سیدہ کے وہ بابا ہیں، سیدہ کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں۔ اس ہاشمی دلہا پر کونین کو میں واروں، اس ہاشمی دلہا پر کونین کو میں واروں، جو حسن و شمائل میں، جو حسن و شمائل میں یکتائے زمانہ ہے، جو حسن و شمائل میں یکتائے زمانہ ہے۔ عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، ہم نے کسی دن یوں بھی، ہم نے کسی دن یوں بھی دنیا سے تو جانا ہے، ہم نے کسی دن یوں بھی دنیا سے تو جانا ہے۔ اور مکتا محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر، جیسا ہے نصیر آخر، سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر، سائل تو پرانا ہے۔ سبحان اللہ احسان بھائی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بس آپ کی محبت ہے ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اب میں زین بھائی سے ایک گزارش ہے کہ کلام پڑھتے ہیں وہ بہت خوبصورت، آپ سے میں نے فرمائش بھی کی تھی اس کلام کی جب آپ آ رہے تھے، قدم زہرا کے بچوں کا، تو وہ سناتے ہیں کیونکہ یہ وجہ یہ ہے کہ سیدہ کی جب بات ہو تو بات ہی الگ ہے۔ کل حضرت عائشہ صدیقہ 10 رمضان المبارک حضرت عائشہ صدیقہ کا دن تھا، تو اس دن ہم گفتگو کر رہے تھے، تو اگر آج آپ یہ پڑھ لیں گے تو امی کتنی خوش ہوں گی، اللہ، کہ میری صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ ساتھ دیں گے اس میں انشاءاللہ، ضرور ضرور ضرور۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے
زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا کیا بات ہے زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا سکونت پا لے جس سینے سکونت پا لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا سکونت پا لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا سکونت پا لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی مجھے جھکنے نہیں دیتا مجھے جھکنے نہیں دیتا پرم زہرا کے بچوں کا مجھے جھکنے نہیں دیتا پرم زہرا کے بچوں کا مجھے جھکنے نہیں دیتا پرم زہرا کے بچوں کا ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی ہمیں گرنے نہیں دیتا ہمیں گرنے نہیں دیتا پرم زہرا کے بچوں کا ہمیں گرنے نہیں دیتا پرم زہرا کے بچوں کا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں مجھے گرنے نہیں دیتا حرم زہرا کے بچوں کا مجھے گرنے نہیں دیتا حرم زہرا کے بچوں کا خدا کے فضل سے اس نے
زیارت کا شرف پایا، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہے کی سمت میں دیکھایا، زہے کی سمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے بچوں کا زہے کی سمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے